tin tak da din da tin tak dina di dina tina di dina tin tak dina tuna katta tak dina din da din tak dina katin tak dina di dina tina di dina tin tak dina tuna katta tak dina din da din tak dina katin اس کی لانچ ہے. یہ کتاب 4 روز پہلے چھپ کے آئی ہے اور رقص پبلیکیشنز نے چھاپی ہے اور یہاں اویلیبل ہے. ویسے تو اس کتاب کی قیمت 5,000 روپے ہے کیونکہ یہ کچھ 700 سے زیادہ صفحات کی کتاب ہے. اس میں مظہر عباس کے کالم ہیں 2015 سے 2023 تک کے, زیادہ تر دا نیوز کے اور جیو کے, اور زیادہ تر پولیٹیکل کالم ہیں اور کرنٹ افیئر ہے. مظہر عباس زیادہ تر اسی پہ لکھتے ہیں. 45واں سال ہے صحافت میں. 1981 میں اسٹار سے ایز اے رپورٹر شروع کیا تھا. ریحانہ حکیم سامنے بیٹھی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ مظہر نے جرنی کیسے شروع کی تھی. اور اس زمانے میں اسٹار کی جو ٹیم تھی, پاکستان کے بڑے بڑے اخباروں میں بھی ایسی ایڈیٹوریل ٹیم نہیں ہوتی تھی. اور اس کے بعد ہیرلڈ میں مظہر ریگولر لکھتے رہے, پھر الیکٹرانک میڈیا میں گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے معتبر جریدے آؤٹ لک میں بھی لکھتے رہے اور چینلز میں رہے. ARY کے ڈائریکٹر کرنٹ افیئر اور نیوز رہے. جیو میں بہت دنوں سے ہیں. اور اب آج کل بقول وسعت اللہ خان ہر خبر پر مظہر, تو مظہر عباس آپ کو اکثر چینلز پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان کا کراچی بالخصوص اور سندھ بالعموم پر ایک گہری نظر ہے. پچھلے 45 سال میں جو کچھ ہوا اس سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز این ایکٹیوسٹ شریک رہے اس ساری ڈیموکریٹک پروسیس کا. اور اکرم قائم خانی زور زور سے سر ہلا رہا ہے کیونکہ وہ بھی لندن سے آئے ہیں ابھی, اس میں وہ بھی اس کا حصہ تھے. نام بھی بیٹھا ہوا ہے سامنے, نام شیخ. یہ سب مظہر عباس کے کراچی یونیورسٹی کے ساتھی ہیں اور میں بھی اور وسعت اللہ بھی فارچونیٹلی. اب ہاں میں نے بتایا کہ 2,500 کی ہے اور جس کے بعد 2,500 نہیں ہے تو 200-400 روپے ہم اس کو کچھ کر لیں گے. اچھا, چونکہ کالم بہت زیادہ ہیں, ورنہ میں اور مشاہد حسین صاحب مظہر کو ایڈوائز کرتے کہ 250 صفحے کی 3 کتابیں اس میں سے بناتے, کیونکہ علی پور کے علی کے سائز کی کتابیں چھاپنے کا رواج اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اس کتاب کو لیٹ کے یا بیٹھ کے 750 صفحے کی کتاب کا وزن اٹھانا ذرا سا مشکل ہو گیا ہے. لیکن اس میں کانٹینٹ بہت عمدہ ہے اور آپ کو مزہ آئے گا. لیکن آج جو ہم بات کریں گے, ایک سوال تو اس بارے میں ہم ضرور کریں گے, لیکن پھر مظہر عباس ٹریڈ یونین میں بہت ایکٹیو رہے. کراچی یونین آف جرنلسٹ کے سیکریٹری بھی رہے, صدر بھی رہے, کراچی پریس کلب کے سیکریٹری بھی رہے, پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ کے بھی سیکریٹری رہے. ایک ہمہ جہت ان کی شخصیت ہے. بنیادی طور پہ رومانٹک آدمی ہیں اور انہوں نے رومانس اور انقلاب کو فیض احمد فیض کی طرح اکٹھے کر کے دیکھا ہے کہ کہیں انقلاب رومانس کا حصہ بن جاتا ہے, کہیں رومانس انقلاب کا حصہ بن جاتا ہے. آپ کو ملواتے ہیں مظہر عباس سے. اور یہ جو اس کا نام جو ہے وہ اس نے تقریباً جتنے ان کے دوست ہیں, کانٹینٹ سے پہلے ہی ان کے نام نے چونکا دیا. اس نے جرنی تھرو کیوس, تو یہ تو کوئی 7 برس کا قصہ نہیں ہے, 77 برس کا قصہ ہے جرنی تھرو کیوس. لیکن آفٹر ٹرمپ یہ خالی ہماری اکیلے کی جرنی نہیں ہے. دنیا بھی جس طرف بھی نظر دوڑائیے یہ اسی قسم کی کوئی ابتلا کی صورتحال ہے. تو اب تو ہم سے تو انہوں نے ہمارے خواب بھی چھین لیے ہیں, جو ہم خواب دیکھا کرتے تھے کہ آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, صبح کا آغاز کرنا ہے تو پہلے خواب دیکھ. یا یہ کہ خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے, آئینے میں پھول کھلا ہے ہاتھ لگانا مشکل ہے. لیکن اس AI اور اس چیٹ GPT اور اس ایڈوانسمنٹ کے بعد جب سارے گورننس کے جو ٹریڈیشنل ماڈل بھی فیل ہو رہے ہیں, اکانومی میں جس طرح کی ڈسپیرٹی ہے, ٹیکس جائنٹس جس طرح پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں,
उस बीच में मुशाहिद साहब, हम जब एक दायरे, छोटे दायरे के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं या अपना विजन उस छोटे दायरे तक रखते हैं, जबकि वो डब्बा टूट गया है और उसके अंदर से पूरी दुनिया एक ऐसे निकल के आई है, और अब केओस के लिए तो मैं समझता हूँ एलन मस्क और ट्रम्प ही काफी हैं। मैं अब इन सब का तारुफ कराऊं, ये बहुत ही अच्छा, मैं एक ही बार बोलूंगा, आप मुझे 2 मिनट बर्दाश्त करें, उसके बाद यही बोलेंगे। मुशाहिद हुसैन साहब, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद 2 बार सेनेटर रहे, कौमी असेंबली के मेंबर रहे, जर्नलिस्ट, बहुत नामवर, मुस्लिम अखबार के एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स में भी लिखते रहे। उसके अलावा पॉलिटिक्स भी इन्होंने की, वजीर भी ये कई बार रहे, ऑफिशियली और अनऑफिशियली पाकिस्तान हुकूमत को और पाकिस्तान की असल हुक्मरान कुव्वतों को भी फॉरेन पॉलिसीज़ पर एडवाइस करते रहे और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में मुख्तलिफ हैसियतों से काम करते रहे ये कायद आज़म और नवाज शरीफ के दरमियान, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत से इनका जर्नी शुरू हुआ और फिर मुस्लिम लीग कायद का जेल से निकलने के बाद मुशर्रफ टाइम में जेल में रहे कुछ अरसा, और फिर नेशनल इंटरेस्ट में मजबूरन इनको सेनेटर भी बनना पड़ा, वजीर भी बनना पड़ा, और फिर इन्होंने बहुत सारा काम किया। लेकिन हमारे जो टॉप स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, कि जिन्हें हम दुनिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनकी दुनिया पे नज़र है, पॉलिटिक्स पे नज़र है, इकॉनमी पे, पॉलिटिकल इकॉनमी पे, एंड ही इज़ अ सोशल साइंटिस्ट एज वेल, तो मैं चाहूँगा कि आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद मैं सबका तारुफ कराता हूँ। हालांकि हमारा ऐसा चुनिंदा इज्तिमा है कि मुझसे ज़्यादा आप सब इनको जानते हैं। जी मुशाहिद साहब। मुशाहिद साहब आप बोलना शुरू कीजिए। अच्छा, पहले तो मैं अपने दोस्त मज़हर अब्बास साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि किताब के जो टाइटल है बड़ा रेलेवेंट है। आपने ट्रंप की बात की, मैं व्हेन वी टॉक ऑफ जर्नी थ्रू केओस, इस वक्त जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड वाइड, एक केओस नज़र आ रहा है और एक कलैप्स नज़र आ रहा है जो पिछले 50-60 साल से एक इंटरनेशनल ऑर्डर जो अमेरिका लीड कर रहा था, वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्डर, उसका खात्मा हमें नज़र आ रहा है। और उसकी जगह इस केओस के बाद, और ये केओस ख़ास तौर पे अब वाशिंगटन में है, क्योंकि ट्रंप जो है, ही इज़ द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट आफ्टर जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका का डीप स्टेट का नुमाइंदा नहीं है। और उसने अनाउंस किया है कि अमेरिकन डीप स्टेट को वो डिमोलिश करेगा, वो तोड़ेगा, और उसके साथ साथ उसने इलॉन मस्क को मिला लिया है। तो एक ये नई सूरत हाल अमेरिका के लिए पैदा हुई है कि जो अमेरिका ने एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी नहीं देखी। और ये जो कलैप्स है वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल ऑर्डर का, इसका एक मुतबादल ऑर्डर चाइना लीड कर रहा है, उसमें रशिया भी, ग्लोबल साउथ भी, पाकिस्तान भी शामिल है, वो एक इमर्ज कर रहा है। जहाँ तक मज़हर अब्बास साहब ने बड़े, क्योंकि ही इज़ नॉट जस्ट अ जर्नलिस्ट, ही इज़ जस्ट नॉट एन एनालिस्ट, ये एक किस्म के इनसाइडर भी हैं, क्योंकि जिन्होंने लिखा है इन्होंने पर्सनैलिटीज़ के बारे में, चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हों और लीडर्स हों, इनका एक इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव भी है। ही हैज़ बीन अ ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट ऑफ दीज लीडर्स। तो लेकिन हमारे यहाँ जो है केओस ज़रूर आता है, लेकिन केओस के बाद कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आता। वो जो अमेरिका में जिक्र था एक मूवी का, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, हमारे यहाँ अभी भी एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेट करती है और एस्टेब्लिशमेंट अल्टीमेटली जीतती है। ऑल्दो 1 साल पहले जो इलेक्शन आया था 8 फरवरी को, उसमें पहली दफ़ा वो हारे हैं, लेकिन वो हार पूरी तरह मानी नहीं गई और आपने देखा कि वो सिस्टम चलता गया। तो जर्नी थ्रू केओस ये एक इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में एक बुनियादी तब्दीली एट द लीडरशिप लेवल नहीं आई, लेकिन जो अवाम लेवल है, पब्लिक ओपिनियन लेवल है, उधर आई है। सो द गैप बिटवीन द एलीट एंड द स्ट्रीट वो बढ़ गया है, और इसलिए जो केओस कह लें, इंस्टेबिलिटी कह लें और डायरेक्शनलेस कह लें, वो प्रोसेस पाकिस्तान में चल रहा है। तो इस हवाले से ये किताब बड़ी अहम है।
کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا, ماضی کی غلطیوں وہ رپیٹ ہوتی رہتی ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ پروسیس جو ہے رکا ہوا ہے. تھینک یو. تھینک یو. وسعت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ کالمسٹ ہیں اور پاکستان میں بھی ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتے ہیں ذرا ہٹ کے, اور وہ ذرا ہٹ کے ہی پروگرام ہے. بی بی سی پہ کوئی 3 دہائیوں سے زیادہ انہوں نے وقت گزارا. انہوں نے ریڈیو پہ کام کیا اور انہوں نے پرنٹ میڈیا سے شروع کیا تھا, اور ان کا جو جملہ ہے, ان کی جو اس کے وہ تلوار کی نوک پہ آتا ہے اور ساری دنیا میں ان کے مداح ہیں. 2 ٹوک اور بے لاگ تبصرہ, انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور پالیٹکس میں ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے, ایم فل کیا, اور پوری دنیا کی ہسٹری پر, پالیٹکس پر ان کی نظر ہے, اور مظہر عباس کے کوئی 45 سال پرانے دوست بھی ہیں. تو میں خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ کچھ کمنٹ کریں. تھینک یو. مظہر نے 1981 میں صحافت شروع کی, 44 سال انہیں ہو گئے ہیں. ان کی عمر 67 سال ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالات ہیں. اچھا, مظہر کو میں نے دیکھا ہے گلشن اقبال میں ایک جگہ تھی معمار اسکوائر, صبح 6 بجے یہ کوچ میں بیٹھ کے ہارون ہاؤس آیا کرتے تھے, چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں. وہاں سے مظہر نے اپنا سفر شروع کیا, اور ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں ضیاء الحق کا زمانہ ملا, کیونکہ سینسرشپ کا اور جو گھٹن کا زمانہ ہے اس میں چاول بہت اچھا پکتا ہے اور جرنلسٹ بہت اچھا پکتا ہے. تو ایک طرح کا وہ جو سکول انہیں ملا, اس نے مظہر عباس کو, میرا خیال ہے مظہر عباس بنانے میں اہم کردار ادا کیا. یہ ان کی تیسری کتاب ہے. پہلی تھی پھر یوں ہوا, اور اس کے بعد ہے سلیکٹر سے سلیکٹڈ تک, اور اب یہ ہے جرنی تھرو کیوس. کیوس اگر آرگینک ہو تو بہت اچھی چیز ہے, کم از کم تبدیلی کا امکان ہوتا ہے. وہ انارکی میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے, وہ انقلاب میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے, وہ ایک کچھ لوگ کچھ دو کے بنیاد پہ بھی لوگوں کو ہوش کے ناخن دلا سکتا ہے. کاش پاکستان میں کیوس ہوتا. یہ ہے جرنی تھرو کنٹرولڈ کیوس, یعنی کیوس بھی دائرے کے اندر ہی رہے گا, اس لیے کہ دائرے سے باہر نکلنا دائرہ کھینچنے والا افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ دیکھیں کہ 48 سے لے کے آج تک جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ یار اب تبدیلی آنے والی ہے, تو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اٹ از اے کنٹرولڈ کیوس. اور آج بھی ہم اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں. پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو 2500 روپے کی کتاب ہے, یہ مجھے کیوں خریدنی چاہیے؟ اس لیے کہ کالموں کے مجموعے تو آتے رہتے ہیں اور ہم اس میں بولتے بھی رہتے ہیں, تعریف بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن پھر میں نے خود ہی کہا کہ اس میں فرق شاید یہ ہے کہ یہ اس آدمی کے 282 مضمون ہیں 772 پیجز میں, جس نے 90s کی سول وار ان کراچی جو ہے وہ اس کا گواہ ہے. خزانہ نمبر 1. خزانہ نمبر 2, نواز شریف اور شہباز شریف کو لانڈی پوسٹل جیل سے بختر بند گاڑی میں عدالت تک لانا, اور ان کا بختر بند گاڑی سے نکلنا اور ان کی سمجھ میں نہ آنا کہ میں کہاں ہوں, یہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے. اس منظر کو وٹنس کرنا. بے نظیر بھٹو
اب آپ اس میں ایک چیپٹر ہے انسائٹ اسٹوری آف انٹولڈ اسٹوری آف بے نظیر بھٹو، اس کو آپ پڑھیے. میں اس کا خلاصہ کر کے آپ کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. ہاں میں ایک آپ کو ٹیزر یہ دے دیتا ہوں کہ اس میں ایک واقعہ تھا بڑا مزیدار کہ پٹارو کیڈٹ کالج سے 4 اسٹوڈنٹس انڈسپلن کی وجہ سے نکالے گئے اور ان میں سے ایک آصف زرداری تھے، ریسٹیکیٹ کیے گئے تھے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کتاب میں وہ واقعہ بھی ہے کہ 27 دسمبر کو بی بی کی شہادت ہوتی ہے اور 27 کی رات ان کا چیف سیکیورٹی آفیسر کراچی کے تاج محل ہوٹل میں مظہر عباس کو نظر آتا ہے. مجھے نہیں معلوم اس میں ہے یا نہیں. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی. مظہر، اس کتاب سے مظہر کی انٹیگریٹی بھی مجھے نظر آئی. یہ ان صحافیوں میں سے ہے جسے کہ اب انڈینجرڈ اسپیشیز میں کاؤنٹ کرنا چاہیے. گنتی کے کچھ لوگ رہ گئے ہیں اور انہی میں سے 2 لوگوں کے نام تھے ادریس بختیار اور اقبال جعفری، جن کے نام اس نے انتساب کیا ہے اپنی کتاب کا. تو اس سے مجھے میرے نظر میں مظہر کی عزت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. اور مظہر بھی اچھا، اب جب یہ مذاق کی بات نہیں ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ہر خبر پر مظہر، یہ میرے نزدیک خوشی کی بات نہیں ہے، یہ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اب ان صحافیوں کے جو کہ ڈی این اے جن کا صحافت ہے ان کی تعداد اتنی کم ہو گئی ہے کہ مظہر کی مجبوری ہے کہ جو اسے بلائے وہ اپنا جا کے موقف پیش کرے. اور اچھا جو صحافی ہے اس کی سب سے بڑی کسوٹی یہ ہوتی ہے کہ نہ کوئی پارٹی اس سے مستقل خوش ہو اور نہ مستقل ناراض ہو، اور اگر اس کے خلاف بھی بات ہو تو کم از کم یہ کہیں کہ بات تو ہمارے خلاف کی ہے لیکن یار آدمی جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے درست بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے انگریڈینٹس جو کہ اب نایاب ہو چکے ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے مظہر کی شخصیت تک پہنچتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ کتاب خریدنی چاہیے. میں ایک چیز بھول گیا کہ مظہر نے بہت زبردست مضامین، فرائیڈے ٹائمز ایک زمانے میں بہت ہی زبردست پیپر تھا، اس کے ریگولر کنٹریبیوٹر تھے. اور اب میں فیصل سبزواری صاحب آپ سبھی انہیں جانتے ہیں، اور آج کل تو آپ کو مشاعروں کی نظامت کرتے ہوئے، شعر پڑھتے ہوئے، اور یہ ایک ان کا ایک الگ ایک رخ ہے. بٹ انہوں نے اوائل نوجوانی سے ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کی، اور ایم کیو ایم دنیا کی واحد پارٹی ہے کہ جس کا پہلے پولیٹیکل ونگ بنا اے پی ایم ایس او، اور پھر پولیٹیکل ونگ نے پولیٹیکل پارٹی بنائی. اس اے پی ایم ایس او کے 5 سال یہ چیئرمین رہے، انتہائی نوجوانی میں ایم پی اے الیکٹ ہوئے، 3 بار ایم پی اے رہے. 2008 میں یہ یوتھ اور اسپورٹس کے منسٹر تھے، اور شاید فیصل صاحب کو یاد ہوگا کہ 2008 میں پاکستان کا پہلا یوتھ فیسٹیول آرٹس کاؤنسل نے آپ کے ساتھ مل کے شروع کیا تھا. اور ان میں بھی ایک خرابی ہے، یہ بھی اس طرح کے ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہیں، کیونکہ گزشتہ سے پیوستہ حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی اس میں یہ لیڈر آف اپوزیشن تھے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی کو گالیاں نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں کریٹیسائز کر سکتا ہوں، گالی اوپن گالیاں دینا میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے. اور انہوں نے ریزائن کیا ایز اے لیڈر آف اپوزیشن گالی نہ دینے کے الزام میں. سو آپ برائٹر فیس آف ایم کیو ایم فیصل سبزواری، آپ ذرا سا مظہر عباس کے بارے میں اور کچھ، کیونکہ کراچی کی سیاست میں اور مظہر صاحب نے جب سے یہ جرنلزم شروع کیا
تو اس شہر میں سارا ہنگامہ آپ لوگوں نے یا آپ سے پہلے پیشرو تھے انہوں نے ہی اٹھایا ہوا تھا. اور مظہر عباس نے پیدل اور موٹر سائیکل پہ گھوم گھوم کے لاڈی سے اورنگی ٹاؤن تک ایک ایک چیز کے یہ وٹنس ہیں. تو آپ کچھ فرمائیے کیونکہ آپ مظہر کے ریڈر بھی ہیں اور مظہر کو سنتے بھی ہیں. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. ایک تو مقصد ہاں آپ فیڈرل منسٹر بھی رہے, I'm sorry, جی یہ اور آپ بھی 2 دفعہ سینیٹر بھی ہوئے. یہ شرمندگی بھی میرے اس میں ہے, لیکن بہرحال میں یہاں تو ایک قاری کی حیثیت سے بیٹھا ہوں. اور مظہر عباس صاحب کا صرف مجھے یہ نہیں شرف حاصل, بلکہ جب کچھ وجوہات سے کچھ بدبختوں نے ان کی گاڑی کے اوپر ایک لفافہ چسپاں کر دیا پستول کی گولی جس والا, میں گولی تھی, تو مظہر عباس صاحب نے خاکسار کو ہی فون کیا تھا. میں اس زمانے میں نیا ایم پی ہوتا تھا گلشن اقبال سے, اور وہیں معمار اسکوائر کے قریب سے میں براہ راست پریس کلب آیا تھا. اس حساب سے بھی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ دیکھیے کالمز مظہر صاحب کے پڑھتے ہوئے ہم نے اپنی طالب علمی میں نے جو سیاست کی اور پھر جو پارلیمانی سیاست کی, اور پڑھ کے بہت کچھ سیکھنے کا ملا. اچھا یہ اس لیے بھی واقعتاً انڈینجرڈ اسپیشی ہیں کہ ان کے آپ تبصرے دیکھ لیجئے یا کالمز دیکھ لیجئے, اور اس کتاب سے بھی آپ کو. اچھا میں مخل ہوتا ہوں, ہمارے جسٹس مقبول باقر صاحب پیچھے کھڑے ہیں, میں درخواست کر رہا ہوں سر آپ کو کوئی بھی جگہ دے گا سر آپ آگے تشریف لائیے. آئی ایم سوری فیصل بھائی. سر یا نشست ہے جسٹس صاحب یہاں اگر آپ. جی فیصل بھائی. سو جیسے اذان کا وقفہ ہوتا ہے اس طرح مقبول باقر صاحب کا وقفہ احترام ہو کا گیا. وقفہ. بہت شکریہ سر. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم تو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جو کالم پڑھتے رہے, اور خبریں بھی مظہر بھائی کے اور تبصرے بھی. بہت سارے لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جنہوں نے الیکٹرانک میڈیا, میری بعد کی نسل کے الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے مظہر عباس صاحب کو دیکھا ہے. اچھا کوئی وہ بعض یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جن پینلز میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہاں پر آڈ مین ہوتے ہیں, کیونکہ یہ واحد آدمی ہیں جو کراچی کی سیاست پر تبصرے کر رہے ہیں, جس نے کراچی کی سیاست دیکھی ہے, برتی ہے, رپورٹ کی ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن کیمرے اور مختلف رپورٹرز کی نظروں سے کراچی سے کئی سو میل دور بیٹھ کر کراچی کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں. یہ اس لیے بھی انڈینجرڈ اسپیشی ہیں کہ اگر آپ تبصرہ پڑھ لیجئے مظہر عباس صاحب کا, تبصرہ سن لیجئے, کالم پڑھ لیجئے جو اس کتاب میں شامل ہیں, ان کو بھی دیکھ لیں, سو آپ کو کہیں پر بھی کوئی سیاسی جھکاؤ نظر نہیں آئے گا. دیکھیے بچپن کی محبتیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں, جو میں کبھی کبھی ان سے شکوہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور وہ لیفٹ کے لوگ جب اپنے زمانے کی سیاست کرتے تو ان کا ایک رومانس کہیں کہیں چھلک رہا ہوتا ہے, لیکن وہ رومانس جو ہے وہ باعث میں نہیں تبدیل ہوتا ہے کہیں پر. یہ اہم بات ہے. قاری کو, آپ اپنے ناظر کو, اپنے سامع کو, اگر آپ اپنی رائے اس پر دلیل سے, فیکٹ سے اس کو انلائٹن کر رہے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن آپ اپنی خواہش کو خبر بنا رہے ہیں, دس از ناٹ ود مظہر عباس. اور یہ آپ کو ان کی کتاب میں, ان کی تحاریر میں, ان کے تبصروں میں نظر آتا ہے. باوقار طریقے سے گفتگو کیسے کہنی ہے, یہ میرے خیال میں ہمارے آج کے صحافیوں کو, آنے والے صحافیوں کو دیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے مظہر صاحب سے, وسعت صاحب سے. ہم تو دا مسلم کے زمانے سے مشاہد حسین صاحب کو جو ہے, اس کے بعد مشاہد صاحب سیاست کو پیارے ہو گئے, تو اور تو ہاں سیاست میں آنے کے بعد ہم سب اپنی عزت سادات جو ہے نا وہ طاق پر رکھ دیتے ہیں, کیونکہ ہم پھر پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پڑھائی لکھائی سے, کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لیکن ایسے لوگوں کی اس لیے قدر کرنی چاہیے, اور اس لیے اہم ہے آپ کی کتاب سے کو پڑھنا, آپ کی کتاب سے سیکھنا اور یہ سمجھنا. مختلف واقعات ہیں اس میں تحریر ہیں کراچی کی سیاست کے اوپر. 2015 کے بعد ایک دفعہ پھر کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا ہے, اس کی رپورٹنگ ہے, اس کے حوالے سے کالمز ہیں. ٹیررزم کے حوالے سے مظہر صاحب کے ایک پوری کی پوری سیریز تھی, چلی ہے. باوجود اس کے کہ ذاتی طور پر, نظریاتی طور کے اوپر سینٹرل لیفٹ یا لیفٹ کے آمادہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو کہیں پہ رائٹ ونگ کی تضحیک نظر نہیں آئے گی. یہ امپورٹنٹ ہے ان کتابوں میں اور ان تبصروں میں. اور میرے لیے بڑی خوشی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کالمز اس حساب سے نہیں پڑھ سکے تھے, انہیں ایک بہت سارٹڈ طریقے سے, ایک بہت اچھی طریقے سے یہ کتاب کی شکل میں مل گئے ہیں. سو بہت شکریہ مظہر عباس صاحب آپ کا.
سعید غنی صاحب منسٹر ہیں لوکل گورنمنٹ کے، ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ کے، اور پچھلے 7 سال سے یہ وزیر ہیں، 8واں سال ہے، اور آدھی سے زیادہ وزارتیں سندھ کی ان کے پاس مختلف ادوار میں رہی ہیں، اور کراچی سے ان کا تعلق ہے، تیسری بار کراچی سے MP منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ یونین کونسل چنیسر گوٹ کے 2 دفعہ وہاں سے UC چیئرمین تھے، اور جب MQM کا میئر مصطفیٰ کمال صاحب تھے تو یہ لیڈر آف اپوزیشن تھے۔ ان کے والد ٹریڈ یونینسٹ تھے معروف، عثمان غنی صاحب۔ ان کی پولیٹیکل ٹریننگ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی شروع ہوئی ہے، اور فیصل اور سعید میں ایک قدر مشترک ہے کہ انہوں نے پارٹی کوئی نہیں بدلی۔ ہاں، پارٹی اپنے آپ کو بدل لے تو یہ ذمہ دار نہیں ہے اس کا۔ جی سعید بھائی، اذان ہو رہی ہے تو چلیں 20-30 سیکنڈ رک جاتے۔ مظہر کو بھی موقع دیجیے گا بولنے کا، مظہر کو بھی بولنے کا موقع دیجیے گا، کہہ رہے ہیں مظہر کو موقع دیجیے گا۔ انقلاب آئے مگر ایسا نہ ہے کہ امید آیا خورشید سے اور دھوپ شجر سے نکلی۔ واہ 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 واہ، وہ ان کا بھی ہے۔ اجازت ہے میں جی دیکھیں، ایک تو مظہر عباس صاحب نے جس طرح بتا رہے ہیں 45-44 سال پہلے صحافت شروع کی۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بھی اس وقت سے ان کے ساتھ ہوں، میری عمر 52 سال ہے، لیکن ایک کنیکشن ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا اس وقت سے تعلق رہا، اور جہاں والد صاحب نے ان کی زندگی نے ان کا ساتھ چھوڑا، میں نے کنٹینیو کیا، وہاں سے مظہر صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے اس وقت سے جڑ گیا۔ 95 سے میں عملی طور پر پالیٹکس میں ہوں، تو 30 برس سے تو کم از کم میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مظہر صاحب کو جانتا بھی ہوں اور ان کی جو تحریریں وہ پڑھتا رہا ہوں۔ ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ آج جو میڈیا کا دور ہے تو اس میں زیادہ لوگ فوکسڈ ہوتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پر، اور ساری چیزیں وہاں آتی ہیں جو ایک دن آتی ہیں اگلے دن غائب ہو جاتی ہیں۔ اخبارات میں جو تحریریں ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ رہتی ہیں، لیکن انہوں نے اخبارات میں جو تحریر کیا اس کو پھر ایک کتاب کی صورت میں مزید انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ یہ جو وسط صاحب نے بتایا کہ تقریباً کوئی 300 کے لگ بھگ کالمز ان کے اس کتاب میں ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ کسی نے بھی شاید 300 پڑھے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز رہ گئی ہو، لیکن یہ کتاب اگر ہم لیتے ہیں تو ہمیں کم از کم وہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ کالمز اویلیبل ہوں گے، اور وہ حالات جو کسی وقت شاید ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئے ہوں گے، دوبارہ ایک ہماری میموری جو ہے وہ آ جائے گی اور پڑھ سکتے ہیں کہ شہر میں کیا ہوا، ملک کے حالات میں کیا ہوا۔ مظہر صاحب کی نظر جو ہے وہ پاکستان کی پوری سیاست پر رہی ہے، پوری ملکی سیاست پر لکھتے رہے ہیں، لیکن جس طرح تمام دوستوں نے کہا کہ کراچی میں بالخصوص جو کچھ ہوتا رہا پچھلے 3-4 دہائیوں میں، اس پر مظہر صاحب کی خاص ایک نظر تھی۔ اور ابھی فیصل صاحب بتا رہے تھے کہ وہ گولی کا کسی نے چھوڑا تو پہلے انہیں کو انہوں نے فون کیا، میرا خیال اس لیے کیا ہوگا کہ کہیں آپ نے تو نہیں کیا یہ نہیں یہ انہیں اچھا خیر صحیح، اس پہ بات کرتے ہیں، اچھا آگے چلیں خیر، گے۔ یہ شاید ان کو یہ خیال آیا ہوگا اس لیے انہوں نے کر دیا ہوگا۔ لیکن دیکھیں، ایک تو جو یہاں بھی بات کر رہے ہیں کہ مظہر صاحب اب اس طرز کے صحافی رہ گئے ہیں جو شاید خاتمے کی طرف ہیں، اور وہ صحافت اب نہیں رہی، صحافی وہ نہیں رہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف صحافت پر ہی ہم ختم نہیں ہوئی، رکا نہیں ہے۔ یہ جو تنزلی ہے یہ سیاست میں بھی ہے، یہ صحافت میں بھی ہے، یہ ہماری جوڈیشری میں بھی ہے، اکیڈمی میں یہ ہماری، آپ نے خود ہی کہہ دیا، مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف ہے، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں ان میں ہے۔ ہمارا جو معیار تھا یا جو ہونا چاہیے وہ کسی شعبے میں رہا نہیں ہے۔
اور یہ بہت خطرناک بات ہے. وسط صاحب نے کہا کہ یہ کنٹرولڈ کیوس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا ہی کنٹرول ہوتا تب بھی شاید بہتر ہوتا. کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن چیزیں کنٹرول ہوتی نہیں ہیں, اور جب زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہیں تب چیزیں زیادہ کنٹرول سے باہر نکلی ہیں. اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہم سب سمجھنے سے قاصر ہیں, اور کبھی کبھی تو یقین کریں اتنا دکھ ہوتا ہے. ہم 25 کروڑ سے زیادہ کا ملک ہیں, ہم ایک چیف الیکشن کمیشنر ڈھونڈنے جائیں ہمیں نہیں ملتا, ہم کوئی چیئرمین نیب ڈھونڈنے جائیں ہمیں نہیں ملتا, عزت دار آدمی آتا نہیں ہے, جو آتا ہے اس کی ہم عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. تو یہ بڑی ایک افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے ملک میں آپ کو گنے چنے نام آپ بتائیں گے کہ جی یہ لوگ ہیں جو اچھے سیاستدان ہیں, گنے چنے لوگ ہیں اچھے ججز ہیں, گنے چنے لوگ ہیں اچھے صحافی ہیں, گنے چنے لوگ ہیں جو اچھے علماء کرام ہیں, گنے چنے لوگ ہیں جو اچھے ادیب ہیں, جو سچ لکھتے ہیں, سچ بات کرتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ اس کے پھر نتائج کیا نکلیں گے, ان کی جو بیشنگ ہوتی ہے وہ کتنی ہوگی. تو یہ ہماری بدقسمتی ایز اے قوم ہے کہ ہم شاید بہت زیادہ انعطاف پذیر ہو گئے ہیں اور ہم اس تنزلی کی طرف جا رہے ہیں جس کا ہمیں بھی شاید بعض اوقات احساس ہوتا نہیں ہے. لیکن مظہر صاحب نے جس انداز میں یہ تحریریں کی ہیں, ضرورت اس بات کی ہے, ہم تو چلیں اس نسل سے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ مظہر صاحب کو دیکھ بھی لیا, پڑھ بھی لیا, ٹی وی پہ بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ تحریریں ریکارڈ میں رہنی چاہیے. مظہر صاحب کی بھی اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں, وسط اللہ خان صاحب خود اسی میں شمار ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے جو کم از کم ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ حالات ہے جن سے یہ ملک گزرا ہے, یہ حالات ہے جن سے یہ شہر گزرا ہے. ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس ملک میں جو یہ بحران ہے, یہ تو ابھی آپ امریکہ کی مثال دے رہے ہیں, شاید اور ملکوں کی مثال دے رہے ہیں, وہاں تو کیوس کبھی آتا ہے پھر سنبھل جاتا ہے نا. ہمارا تو جب سے شروع ہوا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ کب تک چلے گا یہ. اور یہ کیوس شاید جو جرنی ہے ہماری, آئی ڈونٹ نو کتنے برس اور چلے گی. ہمیں بہت سیریس اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے لوگ جو بچ گئے ہیں, جو رہ گئے ہیں, ان کی تحریروں کو, ان کی سوچ کو, ان کی فکر کو کسی نے طرح محفوظ بھی کریں, محفوظ کرنے کے بعد اپنی جو نئی جنریشن ہے اس کو یہ ٹرانسفر بھی کریں ہم. ورنہ اگر یہ 2-4 گنے چنے لوگ یہ نکل گئے کچھ, اور یہ ساری کلاس سمجھ لے کہ یہ جنریشن پوری نکل گئی, اور اس کے بعد جو نئی کھیپ آ رہی ہے صحافت میں بھی, سیاست میں بھی, اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ لوگ اگر ہوں گے اور یہ ملک آج سے 10 سال بعد, 20 سال بعد, 25 سال بعد اس انداز میں چلایا جا رہا ہوگا, تو یہ جو ہم آج رو رہے ہیں کہ یہ افراتفری کی ایک جو سفر ہے ہمارا یہ چلا, یہ افراتفری کتنی بڑھے گی اور کہاں تک ہمیں پہنچائے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا, یہ مظہر صاحب کی جو کتاب ہے یہ یہاں اسٹال پہ بدلتی دنیا کا اسٹال ہے, وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اور مظہر عباس صاحب سے دستخط بھی کرا سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جو ساری دنیا جن کی معترف ہے مظہر عباس صاحب, ان کے لیے میں نے یونیورسٹی میں فیصل ایک شعر لکھا تھا خود, پھر میں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں تو شاعری نہیں کی, کہ اس کے کوچے میں بھی زندہ کا سا رنگ ہے کہ وہاں سب کے سب پاؤں میں زنجیر لیے بیٹھے ہیں. تو مظہر عباس کی یہی خوبصورتی ہے کہ مطلب پروفیسر غفور بھی ان سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں, ولی خان بھی کر سکتے ہیں, غوث بخش بزنجو بھی کرتے تھے, ایم کیو ایم بھی بات کرتی تھی, اور بی تو میں گواہ ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کہ انہوں نے کئی بار آفر کیا مظہر عباس کو, کیونکہ مظہر عباس کو مشورے دینے کا شوق ہے زبردستی. تو ان کو کہتی تھی آپ نے حکومت کیوں لیا 88 میں 92 سیٹوں پہ, یہ کنٹرول گورنمنٹ ہے. ہی سیڈ مظہر آئی ایم ڈوئنگ پالیٹکس, یو آر ڈوئنگ جرنلزم, اگر تمہیں پالیٹکس کرنی ہے میرے ساتھ آ جاؤ, الیکشن لڑو, سینیٹر بنو, بٹ میں کر رہی ہوں. سو مظہر از اے لویبل پرسنالٹی, اور بالکل ٹھیک سب نے کہا کہ مظہر وہاں تک وہ لائن نہیں کراس کرتا, ایک شائستگی کا دامن ہاتھ میں رہتا ہے. اور وہ سعید نے جو جملہ دیا وہ فون اس لیے کیا تھا بھائی جان کہ آج میں ایکسپوز کرتا ہوں آپ سے کہ جب میں بھی الیکشن لڑتا تھا اس زمانے میں, ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کے خلاف, تو میرے اوپر بھی کچھ عتاب ایسے آئے تھے, اور فیصل سبزواری ایم کیو ایم میں تھے, اور میں نے اور افتخار عارف نے فیصل سبزواری کو ہی فون کیا تھا, اور اس نے رابطہ کمیٹی میں جا کے کہا کہ میں نہیں احمد بھائی کے خلاف اس بات پہ جا سکتا کہ وہ اردو زبان کی اتنی ترویج کر رہے ہیں. تو پارٹیوں کے اندر بھی ایک وائس آف ڈسینٹ ہوتی ہے. آج میں پبلکلی پہلی بار کہہ رہا ہوں, کیونکہ
اب فیصل کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے، پارٹی کی صورتحال بدل چکی ہے. تو آج میں اس کا اس سے زیادہ ہوا تھا، اس سے کچھ زیادہ تھا، وہ زیادہ میں میرے خیال میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میری بیگم بھی بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے تم ہر بات جا کے مجمع میں بتا دیتے ہو. سو آپ کا اشارہ بھی ٹھیک تھا کہ اسی طرف سے کچھ ایسا اشارہ تھا کہ شاید کوئی گولی رکھوائی گئی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو بعض اوقات جو آپ کی جلا وطنی ہوتی ہے وہ آپ کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے. تو مظہر عباس صاحب کی جلا وطنی ہو گئی، 5 سال یہ اسلام آباد میں رہے، ایک حسین جلا وطنی تھی وہ. اور ہر جرنلسٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے کوریڈور آف پاور میں کچھ عرصہ صحافت کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پنڈی اور اسلام آباد کی دنیا ہماری دنیا سے کتنی مختلف ہے. سو آپ کی بھرپور تالیوں میں چاہوں گا کہ مظہر عباس صاحب خود اپنی جرنی کے بارے میں کچھ بات کریں. یہ تالیاں بہت کم ہیں، یہ مجبوری کی تالیاں تھیں. ہاں شکریہ شکریہ. جی مظہر. جی بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، فیصل سبزواری، سعید غنی، وسعت اور احمد سے تو یونیورسٹی کے زمانے سے ہمارا تعلق رہا. جرنلزم کا رومانس جو ہے وہ اس لیے زیادہ بڑھا کیونکہ پولیٹکس سے رومانس تھا، اور ایک جرنلسٹ کا پولیٹیکل آؤٹ لک ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی کسی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہو، ایفیلیشن ہو، لیکن جب آپ جرنلزم کر رہے ہیں تو پھر آپ کی آبجیکٹیوٹی جو ہے بہت ضروری ہے. پرنٹ کے ساتھ میرا ہمیشہ سے ایک رومانس رہا، اب بھی ہے، اور بلکہ ہم نے تو اپنے جرنلسٹوں کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، دا فرنٹ پیج، اور اس میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں، پرنٹ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، کتاب لکھنے کا فائدہ نہیں. یہ کتاب اگر آپ دیکھیں اور اس کا ٹائٹل دیکھیں تو اس میں وہ جو کالے بادل ہیں وہ ہیں کیوس، کہ وہ جرنی جاری ہے اور بادل جو ہے وہ گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. جو میں نے سب سے پہلے شروع کی اپنی شوق جو جرنلزم کا ہوا، میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو ہم ایک سوات ایک ٹور پہ گئے. وہاں اس زمانے میں سخت ماشاء اللہ تھا، تو وہاں کچھ دوستوں کا جو تھا ان کا شوق ہوا کہ چل کے ولی خان سے ملیں، اور گو کہ ہمارے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے وہ بڑے سخت تھے. تو میں نے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک دوست تھا قاسم جان، میں نے کہا قاسم ولی خان سے ملنا ہے. کہنے لگے وہ نظر بند ہیں. میں نے کہا کوشش کرو کسی طرح. تو ولی خان سے جا کے ہم ملے اور باقاعدہ ان سے بہت زیادہ اس زمانے میں گفتگو رہی، نیشنل عوامی پارٹی پہ کیوں کیسے پابندی لگی، کیوں لگی، ان کا اپنا اسٹانس جو بدلا اس کے حوالے سے. جب واپس آیا اور ہمارے چیئرمین کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوئے. شمس صاحب تھے؟ نہیں، سعید صاحب تھے. سعید صاحب. انہوں نے کہا تم نے میری نوکری خطرے میں ڈال دی ہے اور یہ ہے وہ ہے. جب پاس آؤٹ کرنے لگے تو انہوں نے کہا تم نے کام بڑا خطرناک کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم جرنلسٹ بنو گے، کیونکہ سارا رسک لے کے تم گئے، اس میں تمہیں بھی پرابلم ہو سکتی تھی اور بھی پرابلم ہو سکتی تھی. پھر جو پریکٹیکل جرنلزم کا حادثہ ہوا آنے کا، وہ پی آئی اے ہائی جیکنگ تھی. جب پی آئی اے کا جہاز اغوا ہوا تو اس سے پہلے ظاہر ہے ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے. اس وقت یہ ہوا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹی جانا مشکل ہو گیا، جس میں میں خود بھی شامل تھا اور بہت سے دوست شامل تھے. جو ہمارے مخالف تھے وہ انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے کسی بھی پروگریسو اسٹوڈنٹ کو. تو اس میں کوئی 7-8 مہینے کا گیپ آ گیا، جو پھر بعد میں جا کے ایک سیمسٹر بھی آپ کا رہ گیا کور کیا. اس دوران اسٹار میں جو ہے حمید ہارون سے ملنے کا اتفاق ہوا. یہ کتاب جو میں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے، یہ 2 ایسے لوگوں کے نام ڈیڈیکیٹ کی ہے جن کے ساتھ میں نے فیلڈ میں بھرپور رپورٹنگ کی ہے. ان کے ساتھ اقبال جعفری کو میں اس لیے بہت زیادہ انسپائرڈ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو پین ایم ہائی جیکنگ میں، بی بی سی کے کورسپونڈنٹ تھے، ان کو پین ایم ہائی جیکنگ میں نے ایدی کا والنٹیئر بن کے
جہاز کے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور گئے اور انہوں نے اندر کا پوری کوریج کی. جب بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ کسی ملٹری کورٹ کے سامنے آئیں تو ہمارے لیے جانا پورا شہید ملت اور کشمیر روڈ کمپلیٹلی کارڈن آف تھا, بہت مشکل تھا اندر جائیں. اور میں نے دیکھا کہ رات کو اقبال جعفری اس کورٹ روم میں گھس بھی گئے اور اپنے بی بی سی کے ایان ہور کو لے کے گئے اور انہوں نے بے نظیر کا صرف ایک جملہ ریکارڈ کیا, اور وہ یہ کہ اس نے پوچھا بے نظیر سے واٹ از یور نیم, بے نظیر بھٹو. واٹ از یور فادر نیم, ان کا ذوالفقار علی بھٹو. واٹ از یور کاسٹ, تو بے نظیر نے کہا آئی ڈونٹ بلیو ان کاسٹ. یہ جملہ بی بی سی سے پہلی مرتبہ جب سے بے نظیر بھٹو کی پھانسی ہوئی, پہلی مرتبہ یہ جملہ بھٹو صاحب کی, تو پہلی مرتبہ یہ جملہ آن ایئر گیا اس میں. ادریس بختیار صاحب کے ساتھ اسی طرح میں نے اس سے اچھا لوکل باڈیز کا رپورٹر نہیں دیکھا. ان کی ہیرلڈ کی سٹوریز دیکھ لو, اور اس زمانے میں پرنٹ میڈیا کا اتنا اثر ہوتا تھا, ایون ایوننگ نیوز پیپرز کا. اگر آپ آج اس وقت کے ایوننگ نیوز پیپرز کی ہیڈ لائن دیکھیں اور آج کے یوٹیوب چینلز کی ہیڈ لائن دیکھیں تو بڑی کیچی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے اتنا بڑا بیان, بڑا دھماکہ, اور اندر کانٹینٹ میں بہت زیادہ نہیں ہوتا. لیکن ایوننگر کا کلچر ایسا تھا کہ اسٹریٹ پیپرز ہوتے تھے, سگنل پہ چند سیکنڈ ہوتے تھے, وہ لے کے کھڑا ہوتا تھا. کیچی ہیڈ لائن نہیں ہوگی تو آپ کیسے وہ کریں گے. جیسے عمران اسلم ہمارے ایڈیٹر تھے, انہوں نے ایک مرتبہ سی ویو پورا خالی ہو گیا, سائیکلون کا الرٹ تھا, تو انہوں نے ہیڈ لائن دی ڈیفینس آن دا رن. تو اس طرح کی جیسے ابھی مشاہد صاحب انہوں نے ضیاء الحق کے حادثے پر دی, وسعت کیا تھی وہ ہیڈ لائن؟ ہاں وہ بہت نہیں وہ اب میں بتاتا ہوں, آن ہو گیا یہ. That's how man goes. عمران بیسیکلی تو تھیٹر کے. دیکھیں اس کتاب میں جو ایک تو یہ کہ کیونکہ جرنلزم جو ہوتی ہے وہ رف ڈرافٹ آف ہسٹری ہوتی ہے, لیکن وہ رف ڈرافٹ جو ہے وہ اصل میں آپ کو اصل ہسٹری سمجھنے میں مدد کرتا ہے. بالکل. اگر آپ اس کتاب کا کنٹینیوشن دیکھیں میری پچھلی کتاب سے تو آپ کو یہ کیوس سمجھ میں آ جائے گا. پچھلی کتاب تھی سلیکٹر سے سلیکٹڈ تک, اور اس کو پڑھ کے اور اس کو 5 مختلف چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہے, جس کو ٹیررزم کے حوالے سے پڑھنا ہے. اس میں ٹیررزم کے آرٹیکلز الگ ہیں, جس کو کراچی کے بارے میں, اور اس میں ایک خصوصی چیپٹر ہے کہ ہاؤ کین کراچی بی ٹرانسفارمڈ. جسے کراچی کے بارے میں پڑھنا ہے وہ کراچی کے چیپٹرز دیکھ سکتا ہے. جسے پولیٹکس اینڈ پرسنالٹیز کے حوالے سے پڑھنا ہے اس نے وہ پڑھ سکتا ہے. جسے اسپورٹس یا جو کلچرل وہ ہے اس کے الگ چیپٹرز ہیں. اور یہاں چونکہ مشاہد صاحب بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں. میں AFP میں ہوتا تھا اور ایک دن کوئی اسٹوری نہیں تھی, تو مشاہد صاحب اسپورٹس منسٹر تھے, تو میں نے مشاہد صاحب کو فون کیا. میں نے کہا مشاہد صاحب کوئی اسٹوری نہیں ہے. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی ٹیم کو انڈیا جانا تھا اور دہلی کی وکٹ اکھاڑ دی گئی تھی, تو بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ پاکستان انڈیا جائے گا یا نہیں جائے گا. تو مشاہد صاحب کو میں نے فون کیا. میں نے کہا مشاہد صاحب 1 لائنر چاہیے, ٹیم جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. جیسے میں نے اسی طرح ایک مرتبہ فخر الدین جی ابراہیم کو فون کر کے پوچھا تھا, سر یہ بتائیں, انہوں نے سلیم ملک کی انکوائری کر رہے تھے کہ ویدر ہی از گلٹی اور ناٹ گلٹی. تو 1 لائنر چاہیے ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ. تو مشاہد صاحب نے کہا جا رہی ہے. اس پہ واجپئی کا ریاکشن آ گیا. اسی دن عمران جو تھا وہ کراچی میں تھا. میں عمران کے پاس گیا, میں نے عمران کا ریاکشن لیا اور وہ اسٹوری پوری دنیا میں ہٹ ہو گئی. اور واجپئی کا ڈیسیجن آیا. بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت تو میں میٹنگ کے لیے جا رہا تھا میاں صاحب کے پاس, اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوا تھا. جب میں وہاں گیا تو میاں صاحب کے سامنے واجپئی کا اسٹیٹمنٹ رکھا ہوا تھا. باقی مشاہد صاحب خود بتائیں گے. تو اس کتاب میں وہ ساری ظاہر MQM کو میں نے اپنے سامنے ایک قصہ بھول گئے. ایک خبر آپ کو میں نے رات گئے تھی, وہ بتائیے کیا ہوا تھا. بس آدھا بتائیے, آدھا. کون سی والی خبر؟ وہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگلے صبح بلا لیا تھا, اسلام آباد سے آ رہی تھی, آ کے اسٹار پڑا, وہ ڈرگز والی سٹوری جو تھی. ڈرگز والی بھی سٹوری تھی. اس کے لیے یہ بھی بڑی مصیبت میں آ گئے تھے.
ایک اسٹوری وہ تھی، اور دوسری اسٹوری جس پہ وہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں، اگر سعید کو یاد ہو، کہ مخدوم خلیق الزماں کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا تھا. اس پہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، اور جس وقت پریس کانفرنس کے لیے وہ بیٹھیں تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی کہ میں اب کیا پریس کانفرنس کروں، تم نے تو اسٹار میں لیڈ لگا دی ہے. وہی چیز جو اس نے کہنی تھی وہ تو میں نے کہا بی بی یہ آپ کے اپنے دوست ہیں، آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ ہیں جو مجھے اچھی اچھی خبریں دیتے ہیں، تو وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اپنی خبریں. جو 27 دسمبر والا واقعہ جس کا وسعت نے ذکر کیا، رات میں اے آر وائی میں ہوتا تھا، رات 3 بجے کام وام ختم کر کے کراچی میں، ظاہر ہے بالکل بھی آپ اس وقت جو کراچی کی حالت تھی اس دن، اور جیسے ہی یہ آج میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، جیسے ہی وہ واقعہ ہوا تو میں نے اے آر وائی کے جو چیف تھے سلمان اقبال، میں نے کہا سلمان صاحب اے آر وائی کی ڈی ایس این جی کو لاڑکانہ روانہ کر دیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور چینل کی ڈی ایس این جی وہاں جا نہیں پائے گی. اور اس دن اے آر وائی کی واحد ڈی ایس این جی تھی جو لاڑکانہ میں تھی. تو ایک جرنلسٹ کی اپنی انسٹنکٹ ہوتی ہے، تو اس وقت مجھے یہ وہ ہوا. لیکن جب رات 3 بجے میں ختم کر کے سارا، میں گیا ادھر ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا لابی میں رحمان ملک صاحب کھڑے ہیں. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا میرا یہاں ہونا تو کوئی خبر نہیں ہے، آپ یہاں کیسے ہیں؟ تو دین ہی سیڈ کہ نہیں، مجھے یہاں سے اب بس صبح کی فلائٹ سے دبئی جانا ہے. اس میں پورا ایک کتاب، نئی کتاب کا مواد ہے، تو اس بات کو آپ یہیں پہ ختم کر دیں تو بہتر. نہیں، آپ گفتگو جاری رکھیں بس. ہاں، اس کتاب کو یا کالمز کو مرتب کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ جس طرح سعید نے بھی کہا کہ ظاہر ہے سب لوگ، بہت سے لوگ کالمز اس میں، بہت سے جیسے ہیرلڈ، نیوز لائن کے بہت سی اچھی اسٹوریز ہیں، اس کو میں نے سائڈ میں رکھا ہے. جو اے ایف پی کے لیے ڈینیل پرل کیس بذات خود میں نے کہا میری زندگی کا سب سے، جس میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جس میں مجھے ہارڈ ورک کرنا پڑا. ظاہر ہے وائر سروس میں یہ ہوتا ہے کہ یو نیڈ سیکنڈز ٹو بریک اے اسٹوری، اور جس طرح جیل کے اندر جا کے وہ اس کی سزا کی اسٹوری بریک کی، اور پھر بڑی خوشی ہوتی ہے ایک رپورٹر کو جب مجھے پیرس سے میرے جو ادھر باس تھے انہوں نے مجھے بھیجا کہ کانگریچولیشن اینڈ وی بیٹ دی رائیولز بائی آلموسٹ 50 سیکنڈز. وہ بہت ہوتے ہیں ایک ایف پی کے لیے. تو ایک جب میں رپورٹنگ سے پھر چینل کی طرف آیا، تو چینل میں بھی پھر میرا خیال ہے جتنے بھی لیڈنگ پولیٹیشنز تھے ان سب سے انٹرویو کیا، اور بڑے یادگار انٹرویو ہیں. ان کو کسی وقت میں کوشش کروں گا جس میں بے نظیر بھٹو کا، نواز شریف کا، عمران خان کا ایک انٹرسٹنگ یہ تھا کہ عمران خان کا جب میں نے فرسٹ ٹائم انٹرویو کیا ٹیلی ویژن کے لیے، تو عمران جو اس نے خود بتایا عمران نے بعد میں کہ میں تو بڑی تیاری سے آیا تھا کہ میں ٹیررزم کے اوپر، وار اگینسٹ ٹیرر پہ، کانسٹیٹیوشن پہ بہت بولوں گا. تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے اپنی پارٹی کا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے. بعد میں جب جاتے ہوئے اس نے کہا کہ تم نے مجھے بالکل وہ ویری گڈ انٹرویو. تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا ہمارے بہت سے اچھے لوگوں نے حامد خان کا ذکر کیا انہوں نے کہ اس نے پارٹی کا کانسٹیٹیوشن بڑا اچھا ہے. میں نے کہا آپ نے آئین پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اینڈ ہی سیڈ نو. میں نے کہا کب سے نہیں پڑھا؟ اور انہوں نے کہا 10 سال سے نہیں پڑھا. ویسے تو میں ابھی بھی سعید بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کی میجورٹی لیڈرز نے پیپلز پارٹی کا بیسک ڈاکومنٹ نہیں پڑھا ہوا، جو بیسک ڈاکومنٹ جو کنونشن میں پاس ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں کیونکہ ہیں، اس لیے یہ بہتر ہے، یہ ریفرنس بک بھی ہے ان لوگوں کے لیے، اپنے کولیگز کے، بہت سے ایسے جونیئر کولیگز ہیں جو اکثر فیکچوئل مسٹیکس کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے. اس میں ہر پارٹی کے ایکٹیوسٹ کے لیے بھی چیزیں ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف ہونا چاہیے، اور یہی میں نے کہا کہ بس پرنٹ اور الیکٹرانک کا کل اور آج کا فرق یہ ہے کہ کل صحافی اپنی خبر سے پہچانا جاتا تھا، آج صحافی اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے. تو بدلتی دنیا، وہاں مظہر نے اپنا ہارڈ ارن منی خرچ کر کے یہ کتاب چھاپی ہے.
سو آدھے سے زیادہ اس کے دوست اور ساری اس کی کزن بیٹھی ہیں, ساری بہت امیر ہیں, 5 کتابیں خریدیں اور بانٹیں. تو وہاں سے لے لیجئے. اکرم خانی آپ تو لنڈن لے کے جائیں گے کتابیں. اچھا, میں ایک آخری 9 منٹ ہے, میں ایک اور نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں. ہمارا ایک ساتھی ہے, پرانے زمانے کا کامریڈ یوسف نظر بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے, بڑا اکانومسٹ بھی ہے اور میرا پرانا بچپن تیرا دوست ہے عباس ناظر. سو اب یہ ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو لکھ رہے ہیں, جن کیاس کی باتیں ہو رہی ہیں 21ویں صدی کے پہلے 25 سال گزرنے کے بعد, کیاس ود ان دا کیاس, اب کیا یہ سارا کچھ irrelevant نہیں ہو گیا؟ کیا اس سے آگے کچھ ہمیں سوچنا پڑے گا؟ کیا کچھ ہمیں کرنا پڑے گا؟ کیا یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی لڑائیاں, بطخ لڑانا, مرغے لڑانا, MKM پیپلز پارٹی, یہ وہ, کیا ہمارا بنیادی سروائیول مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ, میجورٹی آف دس کنٹری از illiterate, 60% سے زیادہ, اور جو ہمارا لٹریسی جسے ہم کہتے ہیں, جسٹس صاحب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, آپ کے ساتھ میں نے اسکول وزٹ کیے ہیں اور آپ کیا غصے میں ہوتے تھے. اب دنیا میں لٹریسی کا مطلب ہے کمپیوٹر چلانا آتا ہو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ نام لکھنا آتا ہو, وہ بھی 60% کو نہیں آتا. چائنا ٹرن اراؤنڈ ہوا, کوریا ہوا, تائیوان ہوا, ویتنام ہوا. میں ایشیا میں رہتا ہوں. 2020ویں صدی کے اوائل میں یورپ اور امریکہ نے 100% ایجوکیشن پہ دسترس پائی, اس کے بعد ترقی کی طرف گئے. آج دنیا میں ہم سب سے پیچھے ہیں. ہماری پالیٹکس, ہماری میڈیا, اچھا میڈیا کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ, پولیٹیشنز کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ, ہاؤ کیپیبل دے آر, یور ٹیکنوکریٹ, یور بیوروکریٹ, کہ بھائی اس وقت کے جو چیلنجز ہیں آپ کی اسٹیٹ کے, آپ کے ملک کے, اس سے فیس کر سکتے ہیں. وہاں سے شروع کروں گا مظہر وسعت اللہ خان. تھینک یو. بہت ساری باتیں آپ نے کر دی. جلدی جلدی سے. Look who is saying. میں نے کہا میں نے جلدی جلدی سے کر دی. اچھا, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سب بچے کو معلوم ہے جو آپ نے کہا. وے آؤٹ کیا ہے؟ مظفر گڑھ میں ایک پٹواری تھا اور وہ 10 سال سے اپنی جگہ پہ قائم تھا. کئی ڈپٹی کمشنر آئے, کوئی اس کا تبادلہ نہیں کر سکا. ایک ڈپٹی کمشنر آیا, اس نے کہا کہ میں اس کا تبادلہ کر کے رہوں گا. تو اس نے اسے وارننگ لیٹر بھیجا کہ آپ کو پٹواری سے نائب تحصیلدار کے عہدے پہ ترقی دی جاتی ہے اور براہ کرم آپ 15 تاریخ تک توسا میں رپورٹ کریں. توسا میں کچھ نہیں تھا, مطلب ایک اس زمانے میں سیمی ڈیزرٹ قسم کی جگہ تھی, اور جبکہ جس جگہ وہ وہاں تھا وہ ہر طرح کی چیزیں تھیں, زرخیز زمین, گائے بھینسیں, دودھ وغیرہ سب اس کے لیے فری ہوتا تھا. تو اس نے اسی لیٹر کے پیچھے لکھا کہ حضور والا جب فدوی ترقی نہیں کرنا چاہتا تو اسے بار بار ترقی کرنے میں مجبور نہ کیا جائے. تو یہ ہمارا قومی مزاج ہے. اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کر کے دیکھ لیں, اور ہم جو ہیں خود کو ایک زمانے تک بہت صحیح سمجھتے تھے کہ ہم ویسٹ اوپن کارنر پلاٹ ہیں, آپ آئیے اپنی گاڑی پارک کیجئے, ہمیں کرایہ دیجئے, ہمارا گزارا ہوتا رہے گا. اب دنیا بدل گئی ہے جی. اب آپ جو ہیں وہ بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہیں, تو اب آپ کو جو ہے اس کے حساب سے چلنا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین روڈ پہ کچرا کنڈی کے ارد گرد 4 دیواری کر کے ٹریفک چلتی رہتی ہے, لیکن وہ کچرا کنڈی بن جاتی ہے. تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیپچرڈ سٹیٹ ہے, یہ کس نے کیپچر کی ہے سب جانتے ہیں. یہ جب تک کیپچرڈ سٹیٹ سے نارمل سٹیٹ میں نہیں آئے گی, ایسی چمن چلتا رہے گا. فیصل ایجوکیشن کے تو سب ذمہ دار ہیں. فیصل آپ 1 منٹ میں بتائیے, جب تک کسی نیشن کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, میننگ فل ایجوکیشن آج کے تقاضے کے مطابق, تمام پروفیشن بدل گئے ہیں, ٹریڈ بدل گئے ہیں,
بڑے ہی کا اسٹائل بدل گیا, اب اس کو کمپیوٹر چلانا آنا چاہیے کہ ڈیزائن کیسے ہوگا. آپ جب تک اپنی نیشن کو ایجوکیٹ نہیں کرتے آپ ترقی کیسے کریں گے؟ نہیں, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مزید آپ کی جو بات ہے میں 100% اس پہ اتفاق کرتا ہوں, اور میں کوشش کروں گا 1 منٹ میں. احمد شاہ صاحب ان 2 لوگوں میں سے ہیں جن سے میرے جیسا طالب علم جو ہے شعر پوچھتا ہے. کہ یہ ایک انیق احمد, مجھے کوئی شعر یاد نہیں آ رہا ہوتا تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں. 3 شعر سنا کے میں اپنا وقت لیتا ہوں. پہلا تو ہمارے یہاں انقلاب کی بڑی گونج رہتی ہے. امید فاضلی صاحب نے کہا تھا کہ انقلاب آئے مگر ایسا نہ آئے کہ امید, انقلاب آئے مگر ایسا نہ آئے کہ امید, سایہ خورشید سے اور دھوپ شجر سے نکلے. یہ جو ان کی غزل ہے کہ مقتل جان سے کہ زندان سے کہ گھر سے نکلے. دوسری بات, بڑا ایک دکھ ہوا تھا جب خالد علی صاحب کو میں نے یہ شعر پڑھتے دیکھا تھا. کیا شاعر تھے, لیفٹ کے اصول پسند آدمی. انہوں نے بڑے کرب کے ساتھ کہا تھا کہ میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا ہار بھی چکا, میں اپنی جنگ لڑ بھی چکا ہار بھی چکا, اب میرے بعد میری لڑائی لڑے گا کون. اور بدقسمتی کے ساتھ ہم جہاں تک پہنچے ہیں, بینگ اے پولیٹیکل ورکر آئی وڈ ریمین آپٹمسٹ. جب تک میں یہ کام کر رہا ہوں کہ شاید کوئی بہتری کی گنجائش نظر آئے. میں کبھی کبھار اپنے آپ کو ہی تھپکی دے دیتا ہوں, اگر میں کبھی ریلیجس مائنارٹیز کے لیے, اگر کبھی سیکٹیرین مائنارٹیز کے لیے, کبھی غریبوں کے لیے, کبھی تعلیم کے حوالے سے, کبھی صحت کے حوالے سے, کبھی فوج کے بجٹ کے حوالے سے 2 جملے بھی کہہ دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے آج کے زمانے میں بہرحال کوئی تھوڑا سا بہتر کام کیا ہے. میں نہیں ہوتا تو شاید یہ بھی نہیں ہوتا, یہ دوسرے لوگ ہوتے. بہرحال آخری 2 مصرے جو افتخار عارف صاحب نے مجھے سنائے تھے کہ کس سے پوچھوں میں بھلا منزل جانا کا پتہ, کس سے پوچھوں میں بھلا منزل جانا کا پتہ, اس کو لگ جاتی ہے چپ جس کو خبر ہوتی ہے. بہت شکریہ. مشاہد صاحب, اس دنیا میں جہاں بالکل ریلیونٹ ہو گئے, ہمارا راستہ کیا ہے آگے نکلنے کا؟ ایک تو مدر صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ جو 3 کوالٹیز جرنلسٹ کے بارے میں میں سمجھتا تھا کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ٹریڈیشنل جرنلزم میں, وہ انہوں نے اپنی کتابیں بھی ذکر کیا ہے اور وہ ایمبوڈی کرتے ہیں یہ. ایک تو یہ ہے کریج, اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور. دوسرا ہے کہ جو بھی کیا وداؤٹ اینی پرسنل ایجنڈا. اور تیسرا ہے کہ گڈ جرنلسٹ شوڈ ہیو اے مسچیوس مائنڈ, شرارتی ذہن. تو یہ انہوں نے تینوں میں کیا ہے. اب جو دنیا میں چینج آیا ہے وہ میرے خیال میں سب سے بہترین اس کی عکاسی کی تھی ایلون مسک نے. دیکھیں جی, سارا امریکن میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تھی, اور اس نے دیکھ لیا کہ سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا از دا کی. اور آخر میں کیا کہا ایلن مسک نے کہ یو آر دا نیوز, یو آر دا میڈیا, میننگ دا سٹیزنز آف امریکہ. کیونکہ جو اخبار تھے ٹریڈیشنل اخبار, ان کی سرکولیشن 2 کروڑ تھی, اور سوشل میڈیا کی اس کی سرکولیشن تھی 100 ملین. تو دے واز ویری کلیئر. تو ایک امپاورمنٹ ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی جو 8 فروری کو سسٹم ہارا ہے پچھلے سال بیکاز آف دا سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا اینڈ دا پاور آف پیپلز تھینک یو سعید غنی صاحب. آئی تھنک وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. 30 سیکنڈ رہ گئے. جی میں بہت ہی مختصر بات کروں گا. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی یا دیگر جو ہمارے ایشوز ہیں. ایجوکیشن سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اسٹیٹ کا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے اس میں پرابلمز ہیں. جب تک اس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے باقی چیزیں ساری ریلیونٹ ہو جاتی ہیں, کوئی ٹھیک نہیں ہوگی. اظہر صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کر لیں. بس کنکلوڈ میں جس طرح فیصل نے سنایا, ایک اسی شعر میں جو میری شاید شخصیت کا حصہ ایک آپ کے لیے بھی پھر سوال ہے کہ یہ زندگی کو پوئٹک انداز سے دیکھنے کے بجائے ریئلسٹک دیکھ کے اپنے ملک کو آگے کیسے لے کے جائیں گے بھائی؟ ایسی کیونکہ آگے آپ لے نہیں جا سکتے جب تک کیوس کرنے والے اس کیوس کو ختم نہیں کرتے. بھائی ایوری بڈی از ریسپانسبل. سیدھی سی بات یہ ہے, نہیں ایوری ون از ناٹ ریسپانسبل. میری نقطۂ نظر سے جب تک آپ اس ملک میں مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک کیوس ختم نہیں ہوگا. اور اس کو میں صرف اس شعر میں وہ کر دیتا ہوں کہ نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز, نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز, اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا, اور جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار, ہم نے نہیں کیا وہ کام, ہاں بخدا نہیں کیا. بہت شکریہ. فادر عباس کے اس مولا جٹ شعر پہ
آج کا اختتام کرتے ہیں ہم. بدلتی دنیا کا اسٹال ہے اور آپ مظہر سے سائن کرا سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور بہت ہی زبردست پینل تھا. میں سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. Din